قد افلح المؤمنون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ آج اس صورت کا ہم آغاز کرے ہیں سورہ جاسیہ ہے۔ یہ قرآن مجید کی 45 صورت ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 4 رکوع اور 37 آیات ہیں۔ جاسیہ کا مطلب گھٹنوں کے بل گرے ہوئے کے ہے۔ یہ نام صورت کی آیت نمبر 28 سے لیا گیا ہے، جہاں قیامت کے دن کی ہولناکی کا ذکر ہے کہ ہر امت خوف اور حساب کے انتظار میں گھٹنوں کے بل بیٹھی یا گری ہوئی ہوگی۔ تو آئیے جی آغاز کرتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم حامیم، نازل کرنا ہے کتاب کا اللہ کی طرف سے جو بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے۔ بے شک آسمانوں میں اور زمین میں البتہ نشانیاں ایمان لانے والوں کے لیے، اور تمہاری پیدائش میں اور جو وہ پھیلاتا ہے جانداروں میں سے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ اور اختلاف میں رات اور دن کے، اور جو اتارا اللہ نے آسمان سے رزق میں سے، پھر اس نے زندہ کیا ساتھ اس کے زمین کو بعد اس کی موت کے، اور گردش میں ہواؤں کی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ یہ آیات ہے اللہ کی، ہم پڑھتے ہیں انہیں آپ پر ساتھ حق کے، تو ساتھ کس بات کے بعد اللہ کے اور اس کی آیات کے وہ ایمان لائیں گے؟ ہلاکت ہے واسطے بہت جھوٹے بہت گنہگار کے۔ وہ سنتا ہے آیات کو اللہ کی جو پڑھی جاتی ہے اس پر، پھر وہ اصرار کرتا ہے تکبر کرتے ہوئے گویا کہ نہیں اس نے سنا، انہیں تو خوشخبری دے دیجئے اسے عذاب دردناک کی۔ اور جب وہ جان لیتا ہے ہماری آیات میں سے کوئی چیز وہ بنا لیتا ہے اسے مذاق، یہی لوگ ہیں ان کے لیے عذاب ہے ذلیل کرنے والا، ان کے آگے جہنم میں، اور نہ کام آئے گا انہیں جو انہوں نے کمایا کچھ بھی، اور نہ وہ جو انہوں نے بنا لیے سوائے اللہ کی حمایتی، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ یہ ہے ہدایت وہ جنہوں نے انکار کیا آیات کا اپنے رب کی، اور ان کے لیے عذاب ہے بدترین قسم کا دردناک۔ اللہ وہ ہے جس نے مسخر کیا تمہارے لیے سمندر کو تاکہ چلے کشتیاں اس میں اس کے حکم سے، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور اس نے مسخر کیا تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، سب کا سب اپنی طرف سے، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے کہ وہ معاف کر دے ان کو جو نہیں وہ امید رکھتے اللہ کے دنوں کی، تاکہ وہ بدل دے ایک قوم کو بوجہ اس کے جو تھے وہ کمائی کرتے۔ اس نے عمل کیا نیک اور اسی کے لیے ہے، اور جو برائی کرتا ہے تو اسی پر ہے، پھر اپنے رب کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور البتہ تحقیق دی ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت، اور رزق دیا ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے، اور فضیلت دی ہم نے انہیں تمام جہانوں پر، اور دی ہم نے انہیں واضح نشانیاں دین کے معاملے میں، تو نہیں انہوں نے اختلاف کیا مگر بعد اس کے جو آیا ان کے پاس علم ضد کی وجہ سے آپس میں۔ بے شک رب آپ کا وہ فیصلہ کرے گا درمیان ان کے دن قیامت کے، اس میں جو تھے وہ جس میں وہ اختلاف کرتے۔ پھر کر دیا ہم نے آپ کو واضح راستے پر دین کے معاملے میں، پس پیروی کیجیے اس کی، اور نہ آپ پیروی کیجیے خواہشات کی ان لوگوں کی جو نہیں وہ علم رکھتے۔ بے شک وہ ہرگز نہیں وہ کام آئیں گے آپ کے اللہ سے کچھ بھی، اور بے شک ظالم لوگ بعض ان کے دوست ہیں بعض کے، اور اللہ دوست ہے متقی لوگوں کا۔ یہ بصیرت کی باتیں ہیں لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ یہ سمجھ رکھا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے ارتکاب کیا برائیوں کا کہ ہم کر دیں گے انہیں ان لوگوں کی طرح جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، برابر ہے جینا ان کا اور مرنا ان کا، کتنا برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ اور پیدا کیا اللہ نے آسمانوں اور زمین کو ساتھ حق کے، اور تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس کو اس کا جو اس نے کمائی کی، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ کیا پھر دیکھا آپ نے اسے جس نے بنا لیا الہ اپنی خواہش نفس کو، اور بھٹکا دیا اسے اللہ نے علم کے باوجود، اور اس نے مہر لگا دی اس کے کان پر اور اس کے دل پر، اس نے ڈال دیا اس کی آنکھ پر ایک پردہ، تو کون ہدایت دے گا اسے بعد اللہ کی؟ کیا بھلا نہیں تم نصیحت پکڑتے؟ اور انہوں نے کہا نہیں ہے یہ مگر زندگی ہماری دنیا کی، ہم مرتے اور ہم جیتے، اور نہیں ہلاک کرتا ہمیں مگر زمانہ، اور نہیں انہیں اس کا کوئی علم نہیں ہے وہ مگر وہ گمان کرتے۔ اور جب
پڑھی جاتی ہے ان پر آیات ہماری، واضح نہیں ہوتی حجت ان کی مگر یہ کہ وہ کہتے ہیں لے آؤ ہمارے آباء و اجداد کو اگر ہو تم سچے۔ کہہ دیجئے اللہ وہ زندہ کرتا ہے تمہیں، پھر وہ موت دیتا ہے تمہیں، پھر وہ جمع کرے گا تمہیں پھر طرف دن قیامت کے، نہیں کوئی شک جس میں، اور لیکن اکثر لوگ نہیں وہ علم رکھتے۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمان اور زمین کی، اور جس دن قائم ہوگی قیامت اس دن خسارہ پائیں گے باطل پرست، اور آپ دیکھیں گے ہر امت کو گھٹنوں کے بل گری ہوئی، ہر امت بلائی جائے گی طرف اپنی کتاب کے، آج کے دن تم بدلہ دیے جاؤ گے اور اس کا جو تھے تو تم عمل کرتے۔ یہ ہے کتاب ہماری جو بولتی ہے تم پر ساتھ حق کے، بے شک ہم لکھواتے جو تھے تم عمل کرتے۔ رہے وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، تو داخل کرے گا انہیں رب ان کا اپنی رحمت میں، یہ ہے وہی کامیابی واضح۔ اور رہے وہ جنہوں نے کفر کیا، کیا پھر نہ تھی آیات میری وہ پڑھی جاتی تم پر، تو تکبر کیا تو نے اور تھے تم قوم مجرم۔ اور جب کہا گیا بے شک وعدہ اللہ کا سچا اور قیامت نہیں کوئی شک اس میں، کہا تم نے نہیں ہم جانتے کیا ہے قیامت، نہیں ہم سمجھتے مگر ایک گمان ہی ہے، اور نہیں ہم یقین کرنے والے۔ اور ظاہر ہو جائے گی ان کے لیے برائیاں ان کی جو انہوں نے عمل کی، اور گھیر لے گا انہیں وہ جو تھے وہ جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے۔ اور کہہ دیا جائے گا آج ہم بھلا دیں گے تمہیں جیسے کہ بھلا دیا تھا تم نے ملاقات کو اپنے اس دن کی، اور ٹھکانہ تمہارا آگ ہے اور نہیں تمہارے لیے مددگاروں میں سے کوئی۔ یہ بات ہے بوجہ اس کی کہ تم بنا لیا تم نے آیات کو اللہ کی مذاق، اور دھوکہ دیا تمہیں زندگی نے دنیا کی، تو آج نہ وہ نکالے جائیں گے اس سے اور نہ وہ عذر قبول کیے جائیں گے۔ پھر اللہ ہی کے لیے ہے سب تعریف جو رب ہے آسمانوں کا اور رب ہے زمین کا، جو رب ہے تمام جہانوں کا، اور اسی کے لیے ہے برائی آسمانوں میں اور زمین میں، اور وہ بہت زبردست ہے خوب حکمت والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون